بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذوالحجہ کا جو ماہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ماہ مبارک سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کی آپ سب کو برکتیں نصیب ہوں۔ جیسے ہی ماہ ذوالحجہ شروع ہوتا ہے تو اس پہلے عشرے میں بعض جو مسلمان ہیں ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، الحمدللہ اللہ پاک نے چونکہ یہ ماہ مقدس ہمارے نصیب میں کیا ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ قربانی کے مسائل سے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ جب بھی اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور ہمیں کسی بھی حکم کا مکلف فرماتا ہے تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کو قرآن و سنت کی روشنی میں بجا لائیں۔ جیسا کہ نماز فرض ہو جائے تو ہم پر اس کے تمام احکامات سیکھنا فرض ہیں، اور احکامات کب سیکھے جائیں گے؟ نماز فرض ہونے سے پہلے، تاکہ ہم اپنی اس عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ یعنی کہ نماز کن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے، کب ٹوٹتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اس کے سنن فرائض واجبات کتنے ہیں، اس کے مکروہات کیا ہیں، یہ تمام چیزیں سیکھنا فرض ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب روزہ فرض ہو جائے تو روزہ فرض ہونے سے پہلے ہمیں روزے سے متعلق تمام احکامات شرعیہ سیکھنا ہم سب عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بالکل اسی طرح حج اور قربانی کے مسائل بھی سیکھنا ہم سب عاقل بالغ مسلمان مردوں عورت پر فرض ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، فرض کا ترک کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کی معافی یعنی کہ اس عمل کو ترک کیے بغیر نہیں ملتی۔ چونکہ میرا موضوع آج قربانی کے مسائل سے متعلقہ ہے تو میں اپنے موضوع پر آتے ہوئے ایک حدیث پاکہ بیان کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی، اور جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار کیا ہو اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہت سی یعنی کہ قربانی نہ کرنے والوں سے متعلق جو ہے بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن پاک میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے اور وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں، ان سے جو لوگ متاثر ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ پیسہ دے دیں، کسی یتیم خانے میں رقم دے دیں یا کسی غریب کی مدد کر دیں، تو ایسی باتیں کہنے والے بہت ہی برا کرتے ہیں اپنے ساتھ، کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے اور دوسری حقیقت ہوتی ہے۔ قربانی کی صورت یہی ہے کہ اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، یعنی کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ایک ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ میری پیاری بہنوں، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی جو ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ قربانی جو ہے وہ اور زکوٰۃ ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنی مالیت کا سامان موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ بھی اس پر یعنی کہ 1 سال گزر چکا ہو، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسرا یہ ہو گیا کہ قربانی جو ہے وہ کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی سنت یا نفل ہوتی ہے۔ قربانی کے وجوب کی کچھ صورتیں ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ اگر آدمی منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس سال اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا۔ آپ دیکھیے اگر اس نے منت مانی اور اس کے ساتھ کام کو شرط رکھی کام کی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں منت یعنی کہ قربانی کروں گا، اور اگر اس کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے جس کام کے لیے اس نے منت مانی تھی اور وہ کام اس کا ہو جاتا ہے تو اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ غنی ہے یا فقیر ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے غیر مشروط یعنی کہ منت مان لی، غیر مشروط، اس میں یعنی کہ یہ کوئی نہیں تھا کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں قربانی کروں گا، فرض کریں اس نے ایسا کہہ دیا کہ میں اس سال قربانی لازم کروں گا، اس سال قربانی لازم کروں گا۔ اب چونکہ اس نے خود یہ اپنے بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ میں اس سال قربانی لازم کروں گا، اگرچہ وہ غنی ہے یا فقیر ہے، اب اس صورت میں اس کو قربانی جو ہے وہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوگی، اس کو کرنا ہوگا۔ تیسرا ہوتا ہے حج کی قربانی۔ اگر کوئی حج کرام یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو ان پر حج کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنا ہوگی، چاہے یہ حاجی غنی ہو یا فقیر، دونوں صورتوں میں اس پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ اور ایک میری پیاری بہنوں، قربانی واجب یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان مال کے نصاب ہو، جس کی تفصیل یوں ہے کہ جو شخص عید الاضحیٰ کے ایام میں کچھ شرائط رکھتا ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ شریف فقیر جس پر قربانی واجب نہ تھی مگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ یعنی کہ اگر کسی غریب کے گھر اگر اچھا صحت مند جانور اس نے پال رکھا ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے نہیں پالا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر وہ قربانی کرے گا تو یہ قربانی نفل ہوگی یا سنت ہوگی، کیونکہ قربانی واجب اس پر نہیں تھی، وہ شریف فقیر تھا۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں قربانی کی شرائط پائی جائیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے اگر وہ پہلے غنی تھا، عید کے 3 ایام میں فقیر ہو گیا، اب اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر کوئی شخص پہلے فقیر تھا، عید کے 3 جو دن ہوتے ہیں، 3 ایام جو ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ غنی ہو گیا، اس کے پاس اتنی اماؤنٹ اتنی رقم آ گئی کہ جیسے 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہے کہ انسان جو ہے مسلمان ہو، پہلی شرط، عاقل ہو، پاگل یا مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، مقیم ہو مسافر نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہے، مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا اور مقیم ہونا۔ مسافر کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کے حدود سے باہر نکل جائے
اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، جیسے ہی باہر نکلے گا یہ مسافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ مقیم ہونا شرط ہے، تو چونکہ وہ مسافر ہے تو اب وہ اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ہوگا کہ اس کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہوگا تو اب وہ مقیم کہلائے گا، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب قربانی کے لیے مال کے نصاب ہونا یہ شرط ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قربانی اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ مثلا کسی کے پاس 2 تولے یا اس سے کم سونا ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، خواہ وہ زیر استعمال ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، وہ سونا 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 1.5 تولہ ہے، وہ زیر استعمال ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اور اس سونے کی قیمت آج کل کے دور میں اگر 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے تو اس مرد پر یا اس عورت پر کیا ہوگا کہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنی مالیت کی رقم رکھی ہوئی ہے یا دیگر سامان جو ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہو، فرض کریں ایک گاڑی ہے جس کی ضرورت ہے گھر میں اور دوسری ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے، گھر کے 2 فلور ہیں، ایک فلور زیر استعمال ہے، دوسرا بند پڑا ہوا ہے، کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے فیوچر میں اپنا گھر بنانے کے لیے، وہ پلاٹ چونکہ فیوچر میں رکھا ہوا ہے، گھر بنانا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی لیکن قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گھر کے 5-6 کمرے ہیں، روم ہیں، جس میں سے 4 زیر استعمال ہیں اور 2 جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، زیر استعمال نہیں ہیں، تو اب ان کا حساب لگایا جائے گا۔ اس طرح سے گھر میں موبائل فون رکھے ہوئے ہیں، بچوں کے گیجٹس ہیں، لیپ ٹاپ ہیں اور دیگر اشیاء ہیں، آپ کے برتن ہیں، بستر ہیں، ایسا سامان جو ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہے اس سب کا حساب لگایا جائے گا، اور یعنی کہ ضروریات اصلیہ سے چیزوں کو خارج کر کے، نفی کر کے، مائنس کر کے اب اس میں سے یعنی کہ اگر دیکھیں اتنا سامان بچتا ہو، اتنا پیسہ بنتا ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی لی جا سکتی ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ آج کے لیے